بات کی پہچان حضرت مولانا میاں محمد ایوب صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ میرے بارے میں میرے عزیز بھائی نے جو کہا وہ یقیناً مبالغے پر مبنی تھا۔ اللہ ان کے حسن ظن کو قبول فرمائے۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ اس گرم موسم میں آپ احباب کا یہاں بیٹھنا اللہ کے گھر میں، آپ کا یہ شوق، آپ کی یہ محبت میرا اور آپ کا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے بھی بتایا گیا ختم نبوت کے حوالہ سے، اور وہ ذہن میں ایسے ہی آیا کہ یہ مئی کا مہینہ ہے، اور جس حوالے سے کہا وہ مردود بھی اسی مہینے میں مرا۔ وہ کیفیتیں کچھ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا پوری توجہ کے ساتھ۔ زیادہ وقت نہیں کہ حضرت تشریف فرما ہے، ایک لمبا سفر کر کے فیصل آباد سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ اصل تو ان کا خطاب سننے کے لیے آئے تھے، چلیں ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ایک وعدہ کیا گیا کہ ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ ہم جاری کریں گے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری تاج ختم نبوت کا، رسالت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت کو مکمل کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کسی نے خوبصورت محل بنایا، ایک اینٹ کی جگہ رکھی، لوگ آئے، وزٹ کیا، سیر کی، دیکھا، بہت خوبصورت محل، ایک اینٹ یہ بھی لگ جاتی تو مکمل ہو جاتا، وہ اللہ نے آخری اینٹ مجھ کو لگا دیا۔ اب یہ قصر نبوت مکمل ہے، قصر نبوت مکمل ہے، اب اس میں کسی اینٹ روڑے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ابتداءً سورہ بقرہ میں کہی، پہلے رکوع میں کہی، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان والے کون ہیں؟ یقین والے کون ہیں؟ تقوی والے کون ہیں؟ اے پیارے حبیب، جو کچھ آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا اس پر یقین رکھیں، اور جو آپ پر نازل کیا اس پر یقین رکھیں۔ اس کے بعد قیامت کا یقین ہے، اللہ کی طرف سے کسی وحی کا یقین نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے یقین اور ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام پر جو وحی اتری، ہمارا اس پر یقین و ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر یقین و ایمان۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی کسی بھی رنگ میں، کسی روپ میں، کسی طرح بھی نہیں آ سکتا۔ جو تاج اللہ نے نبوت اور رسالت کے بنائے تھے، انبیاء کرام کے سروں پہ سجتے رہے، آخر پہ تاج جو ختم نبوت کا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سجا دیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے میرے 5 نام رکھے، لی خمسۃ اسماء، 5 نام ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، انا احمد، میں احمد ہوں، انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میں ماہی ہوں، اللہ نے میرے ساتھ کفر کو مٹایا، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں، میرے قدم پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وانا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے، پیچھے خلیفہ بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو میدان میں رہنے والا، جہاد کے لیے نکلنے والا، آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی تبوک میں ساتھ لے کر کے جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، اما ترضى انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تیرا اور میرا موسیٰ اور ہارون کا معاملہ ہے، ولیکن لا نبی بعدی، کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ ہارون بھی نبی تھے، ساتھ ہی کہہ دیا ولیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ ہاں ایک سلسلہ باقی رہا، رحمان کی طرف سے سلسلہ مکمل ہوا، شیطان کی طرف سے باقی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلاسون دجالون قذابون کلہم یزعمون انہ نبی ولکن لا نبی بعدی، میرے بعد 30 بڑے بڑے کھڑے ہوں گے، اعلان کریں گے نبوت کا، لیکن یاد رکھنا دجالون وہ دجال ہوں گے، قذابون جھوٹے ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ولیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس دور میں کھڑے ہوئے صحابہ نے جہاد کیا، قتال کیا ان کے ساتھ، شہادتوں کے مرتبے پہ فائز ہوئے صحابہ کرام، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، ہمارے علاقے میں پہنچا، ہمارے علاقے میں بھی پہنچا یہ سلسلہ۔ ایک کھڑا ہوا سٹیپ بائی سٹیپ دعوے کرتا گیا، کبھی مناظر اسلام، کبھی اس سے آگے بڑھا تو بیعت کے سلسلے، اس سے آگے بڑھا تجدید کے مجدد ہونے کے دعوے، اس سے آگے بڑھا تو مسیح مسیح، اس سے آگے بڑھا تو مہدی موعود، اس سے آگے بڑھا تو کہا سارے نبیوں کے کمالات مجھ میں جمع۔ وہ شخصیت کیا تھی؟ شخصیت ڈسکس کرنا تھوڑی سی میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے آقا سب سے پہلے کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے تو کیا کہا تھا؟ لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، اپنے بیگانے سب اکٹھے ہو، صحن کعبہ میں بتلاؤ، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کے بارے میں سنا، آپ سے سنا، تجربہ کیا، سچ ہی سنا۔ تو یہاں ہمارے علاقے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے لکھا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، قرب قیامت آ جائیں گے، براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ اب جب آگے بڑھا، مریدین کا سلسلہ بڑھا، تو دل میں آیا کہ نہیں یار مجھے بھی کچھ بننا چاہیے۔ دوسرا دعویٰ کر دیا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور وہ شام میں دفن ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، شام میں دفن ہیں۔ پھر آگے کچھ بڑا سلسلہ کا نہیں وہ تو معاملہ وہ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام تو یقیناً فوت ہو چکے ہیں لیکن سری نگر میں دفن ہیں، جائیں کوئی مائی کا لال اٹھے، مرزا کے ان 3 دعووں میں سے بتلا دے سچا کون سا ہے، جھوٹے کون سے ہیں۔ 3 مختلف دعوے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا کے ہیں، زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، فوت ہو گئے، شام میں دفن ہیں، فوت ہو گئے، سری نگر میں دفن ہیں۔ عیسیٰ ہے کہ بتا دے کوئی اٹھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب سچا دعویٰ مرزے کا کون سا ہے، جھوٹا کون سا ہے۔ مان لو جھوٹا، ماننا پڑے گا، اور ایک جھوٹ، اور خدا کی قسم اتنے جھوٹ، میں اگر یہاں پہ کھڑا ہوں آپ کے سامنے، وقت کی نزاکت ہے، اس کی 23 جلدوں میں کتاب روحانی خزائن، اس کے ایک ایک صفحے سے جھوٹ نکل سکتے ہیں، ایک ایک صفحے سے، اور ایسے ایسے کہ میں اور آپ حیران اور ششدر رہ جائیں کہ اس کو ماننے والوں کی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ کس کو نبی مان رہے ہیں، کہ جس انسان کو، اور مجھے ذہنی کام بڑا کرنا پڑتا ہے، تھک جاتا ہوں، تو لاہور میں اپنے شاگرد کو خط لکھے کہ میرے لیے وائن بھیجو۔ وائن کیا ہے؟ ولایتی شراب منگوا رہا ہے۔ ٹانک لکھ دیا سٹارٹ پہ، اس کے شروع میں وائن، ٹانک وائن لکھ دیا، مال روڈ سے خرید کر کے مجھ کو بھیجو۔ یہ نبی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں جو اپنی ٹانگیں دبوانے کے لیے خواتین کو رکھیں، یہ نبی ہوتے ہیں۔
جو اپنے پہرے کے لیے خواتین کا انتخاب کریں، مرد کوئی نہ ملے اسے، کوئی مرد نہ ملا۔ پھر ابھی تو محمدی بیگم کا معاملہ بڑا تھا، محمدی بیگم کا معاملہ بڑا تھا کہ کس طرح ایڑیاں رگڑتا رہا کہ یہ تو میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ کہاں گئی وہ؟ کہاں گیا وہ نکاح؟ اس سے آگے بڑھیے، میں آخر پہ لے کے آتا ہوں اس کی موت کی طرف آپ کو۔ مجموعہ اشتہارات میں خود اشتہار ہمارے پاس موجود، جس کا دل چاہے دیکھنا چاہے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار۔ کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں اس مولوی سے بڑا تنگ ہوں، میں اس مولوی سے بہت تنگ ہوں، یہ مجھ کو چور کہتا ہے، یہ مجھ کو ٹھگ کہتا ہے، یہ مجھ کو دغاباز کہتا ہے۔ یا اللہ اگر ایسا ہی ہوں تو مجھے اس مولوی کی زندگی میں موت دے دے، اور اگر میں سچا ہوں اور مولوی جھوٹا ہے تو یا اللہ اسے میری زندگی میں موت دے دے، اور موت دینا یا طاعون سے یا ہیضے سے۔ اور پھر لمبی تحریر کے بعد آخر پہ لکھا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، یا اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان اب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ یہ 15 اپریل کی بات تھی۔ صبح اشتہار شائع کیا، شام کو سیر کے لیے نکلا، ملفوظات میں لکھا گیا کہ اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ جب نکلا تو کہا یہ اشتہار میں نے ایسے ہی شائع نہیں کر دیا، یہ اوپر سے پیغام آیا تھا کہ یہ دعا کرو ہم قبول کر لیں گے، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ یہ واحد دعا ہے جو اس کی قبول ہوئی ہے۔ 1 ماہ، 1 سال 1 مہینہ گزرا، 6 میں اشتہار، اپریل 6 میں اشتہار، اور 26 مئی 7 کو یہ لاہور میں، آپ کے یہاں لاہور میں یہ برانڈرتھ روڈ ہے ریلوے اسٹیشن کے سامنے، وہاں پر آ گیا۔ کہتے گھر میں تلخی محسوس ہو رہی تھی قادیان میں، طبیعت میں کچھ الجھاؤ تھا، اور ایک خواب تھا کہ الرحیل الرحیل، کوچ کرو کوچ کرو۔ تو ابا جان پھر لاہور آ گئے، لاہور آئے، کھانا وانا کھایا شام کا، بیٹا کیفیت لکھ رہا ہے۔ میں اپنی بات، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، ہمارے کسی کی بات نہیں ہے یہ اس کے اپنے بیٹے کی بات اور اس کی ماں کی زبانی، نصرت جہاں بیگم کی زبانی۔ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان جب کھانا کھا کے آئے تو طبیعت کچھ خراب ہو گئی، کیا آنے لگی، ہیضہ ہو گیا، نیچے سے اوپر سے دونوں طرف سے۔ بیٹا لکھتا ہے، ہم نہیں کہتے بھائی، 1 بار 2 بار 3 بار، کمزور ہو گئے ابا جان، کمزوری کی وجہ سے اٹھ کر کے باتھ روم جانا مشکل ہوا، جائیں اٹھائیں سیرت مہدی، یہاں سے لائیں میں آپ کو کھول کے دکھاؤں۔ بشیر احمد ایم اے کی لکھی، خود کے بیٹے کی لکھی، جس کے بارے میں کہا یہ قمر الانبیاء ہے، استغفر اللہ، یہ نبیوں کا بھی چاند ہے۔ اس نے لکھا کیفیت تبدیل ہوئی، کمزوری ہوئی، ابا جی سے بستر سے اٹھ کے باتھ روم جانا مشکل ہو گیا۔ جب مشکل ہوئی تو پھر اماں جان نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا کہ یہیں پہ فارغ ہو جائیں، اور جب وہاں سے فارغ ہو کر کے اٹھنے لگے تو کمزوری تھی، سر لگا بیڈ کی، وہ پلنگ جو تھا اس کی چارپائی پہ سر لگا، تو ماں نے کہا ہائے کیا ہو گیا آپ کو؟ اور یہ حیضے کی کیفیتوں کے ساتھ آخری سانسیں لے کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اور وہ جو دعا کی تھی یا اللہ دونوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اللہ نے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ یہ 1907 میں مر گیا، اور جس کے بارے میں کہا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، وہ 1948 میں آ کر کے سرگودا میں فوت ہوئے، 48 میں آ کر کے سرگودا میں فوت ہوئے، اور یہ خود چلا گیا اور خود ہی اشتہار شائع کیا۔ یہ تو ایک بات، اس کی زندہ کتنی مثالیں۔ کہا محمدی بیگم کی میں نے بات کی تھی، کہنے لگا اس کا میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا۔ وہ 1951-52 میں لاہور میں فوت ہوئی ہے عورت، لیکن اس کے نکاح میں نہیں آئی۔ کیسے کیسے جھوٹ۔ ایسی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی، کہا جی بتائیں کچھ، صرف ایک بات اس نے کہا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، مرزا نے لکھا ہے یہ حدیث بخاری میں ہے، جاؤ میں آج بڑا چیلنج کرتا ہوں۔ یہ مسجد میں بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی،
یہ حدیث بخاری سے نکال دو، مسلم سے نکال دو، ترمذی سے نکال دو، ابو داؤد سے نکال دو، ابن ماجہ سے نکال دو، موطا امام مالک سے نکال دو، سیاستہ میں سے نکال دو، یہ حدیث ہو، حدیث رسول ہو، میں مرزا کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو اللہ پر بہتان لگائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائے اور جھوٹ کے ساتھ زندگی گزار دے، اس کے ماننے والوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وقت زیادہ لیا میں نے آپ کا شاید، پھر بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار یاد رکھیے، بے شمار یاد رکھیے، یاد رکھیے، ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمانیات میں شامل ہے۔ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہماری ذاتوں پہ ہو سکتا ہے، ہماری باتوں پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے پہ کمپرومائز نہیں، کیوں؟ اس کو مان لینا اللہ کی بات کی بھی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی نافرمانی، صحابہ کرام کے طرز عمل کی بھی نافرمانی ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی کہ وہی کا سلسلہ منقطع ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ قذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ ہمیں کسی قسم کی کسی سے کوئی دلیل نہیں۔ ہاں اگر علماء کی بات آئے گی، کوئی دلیل لے کر کے کوئی بات کرنا چاہے گا تو ہم حاضر ہوں گے، لیکن بات ہوگی مرزے کی سیرت پر، مرزے کے کردار پر، اور ہم کھلا چیلنج دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کس نے کوئی بات کرنی ہو ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہوں گے، لیکن دوسروں کو بھی تو یہ چاہیے کہ جب ہم بات کریں تو وہ بھی اس کی سیرت پہ بات کریں۔ حیات عیسیٰ کا عقیدہ جس پر بھی جب جی چاہے جو چیز چاہے بات کر لے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جس نے یہ عقیدہ یہ نظریہ دیا پہلے اس کی شخصیت تو کنگھال لو، اس کی شخصیت تو دیکھ لو ہے کیا، ساری زندگی اس کے کرتوت کیا رہے۔ جو اپنے باپ کے پیسے لے کر کے بھاگ گیا، جو اپنے باپ کے پیسے لے کر کے بھاگ گیا، خود لکھا، اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ میرے باپ نے بھیجا، جا بیٹا 700 روپے انگریز گورنمنٹ دیتی ہے مجھے مہینے کا، جا کر کے شہر سے لے کر کے آ، پیسے لے کے باپ کے بھاگ گیا، وہ کسی اور کے لیے کیا کرے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ عطا فرمائے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ خاتمہ فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کی چوکیداری کا اللہ تعالی ہم سب کو شرف عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کو یہ عقیدہ نسلاً منتقل کیجیے، انہیں نسلاً سمجھائیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی ہو سکتا ہے، نہ بروزی ہو سکتا ہے، نہ تمثیلی ہو سکتا ہے، نہ کسی بھی معنی میں ہو سکتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کو سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، اور مالک و مولا ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھیں، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔